حاضرین محفل اور کارکنان تاجدار حرم میلاد کانفرنس اور میرے بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب ذوالجلال نے آج مجھے اس نعمت سے نوازا کہ میں اس کے حبیب پاک صاحب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منعقد ہونے والی میلاد کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور آج کی اس بابرکت محفل کے انعقاد کے انتظامات کیے، وہ اس لیے ہمارے بات کے مستحق ہے کہ ہماری زندگی جو قدم قدم پر ہم سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، آج کی یہ تقریب جو چند لمحوں کے محیط ہے، لیکن اس تقریب کی ایک واضح حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس لیے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ یہ تقریب صحیح اس ہستی جس کی شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا جس طرح ہم انسانوں کو ہم بھیجتے ہیں، بلکہ اگر میں نے آپ کو اس کائنات کے انسانوں پہ، پوری انسانیت پہ، اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات پہ اگر میں نے کوئی مہربانی کی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حیثیت آپ کے رحمت العالمین کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک حقیقت بن جاتی ہے کہ ایسی نسلوں میں جو سنت رہے، اس کے علاوہ کہ انہیں زندگی کے کسی بھی کارنامے میں مبارکباد دی جائے، کوئی کارنامہ ایسا نہیں، سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہی ہے کہ انہوں نے آج کی یہ عظیم المرتبہ تقریب منعقد کرائی۔ جہاں تک رحمت للعالمین کے اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے آج کی یہ تقریب محفل میلاد منعقد ہوئی ہے۔ یہ محفل ایک زندہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی خاطر
کرملہ وجہ پر پڑی تو انہیں حیدر کرار بنا دیا، اور یہ اس ہستی کی حقیقت کا ہم کیا اظہار کہ میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا۔ تو آج جب ہمارے قریب کوئی ہمارا بھائی تحریروں کی تحریریں لکھ ڈالتا ہے، کتابوں کی کتابیں ختم کر ڈالتا ہے، لیکن اس کی تحریر کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن قربان جائیے اس ہستی پر جو ماں کے پیٹ مبارک میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی قدم کی آوازیں سن رہا ہے۔ تو بھائیو، جب ہم چلنے والی قلم کی آواز اگر سن سکتا ہے تو یہ ایمان کامل اور پختہ ہونا چاہیے کہ وہ ہستی اپنی قبر مبارک میں رہتے ہوئے اپنی امتیوں کی آہیں اور فریادیں بھی سن سکتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ مکہ معظمہ سے نکل کر مضافات میں چلے گئے، اور جب آپ کا گزر ایک پہاڑی میں ایک میدان سے ہوا تو آپ رونے لگے، تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے عمر فاروق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے بادشاہ وقت، آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب میرے والد بزرگوار اونٹ میرے حوالے کر کے اس وادی میں چرانے کے لیے بیچتے تھے، اور مجھ میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ میں ان اونٹوں کو چرا سکوں۔ کوئی مشرق کی طرف جاتے تھے تو کوئی مغرب کی طرف جاتے تھے، میں ان اونٹوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، لیکن آج دامن مصطفیٰ سے لپٹنے کے، اس سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں آج میں کائنات پر بادشاہی کر رہا ہوں، آج میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ تو دوستو، اگر ہم دنیائی ترقی بھی چاہتے ہیں، دینی ترقی تو یہ اصل حقیقت ہے، دنیائی ترقی بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں۔ آج سے عورتوں کا، دائیوں کا قافلہ مدینے کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف چلا تو قافلے والیوں میں ایک غریب اور لاچار اور مخلصہ دائی حلیمہ بھی تھی۔ ان تمام اونٹنیوں سے آخر میں آ رہی تھی، اور وہ بار بار اپنے ساتھی سے کہتی تھی کہ خدا را میرے ٹھیر ٹھیر کر چلیے، مجھے میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ لیکن جب وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو غربت اور مفلسی اس کا مقدر تھی، لیکن جب وہ مکہ میں پہنچی تو اس کے بخت جاگے، اس
किया गया। मालूम है वो कौन था? वो रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर सबसे आखिर में मक्का से रवाना हुई तो वो कमजोर ऊँची दौड़ते हुए अपने मंजिल की तरफ जा रही थी। यहां तक कि काफले वालों को उन्होंने उनसे भी आगे निकल गई। काफला वाले हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। वही हलीमा जो सबसे आखिर में आ रही थी, जिसकी ऊँटनी कदम नहीं उठा सकती थी, आखिर वो कौन सी चीज, वो कौन सी ताकत आ गई है जो उसे तोड़ने पे मजबूर कर रही है, जो सबसे आगे उसे ले जा रही है, जो सबकी क़यादत कर रही है। लेकिन काफले वालों को क्या मालूम था तबाद से निपट चुकी है। मुसलमानों पर हर तरफ से तलवार है। मुसलमानों को सरहस्ती से मिटाने के लिए तमाम तागूती ताकतें एक हो चुकी है। वो हमें खत्म करना चाहती है। फौज कामयाबी और कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए और उसके दरवाजे में दस्तक दे रही थी और दुश्मन बेबस हो चुका था और करीब था कि फारिस के दारुल हुकूमत पर मुसलमान इस्लाम का झंडा लहरा दे। उस वक्त के बादशाह और उसके वज़रा बैठे कि अब ताकत के जरिए मुसलमानों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब हमें सोचना चाहिए, लाएमल बनाना चाहिए कि हमें। तो जब वो लोग बैठे तो उन्होंने अपना आखिरी फैसला ये किया कि अब तो हम तलवार से इस ताकत को रोक सकते हैं, अब न हम इंसानों की नीचा दिखा सकते हैं, इनकी जलहार को रोक सकते हैं। तो वो एक ही उसका जरिया है और उसका एक ही तरीका है कि इस मुल्क के खूबसूरत दोषीदारों को मुसलमानों के फौज के सामने आने के काबिल नहीं होगी। लेकिन उन मुसलमानों पे अल्लाह का फजल था, जब कुफारों ने दोषीदारों को, खूबसूरत औरतों को मुसलमानों के लश्कर के सामने खड़ा किया तो उस लश्कर के सरदार ने अपने फौज को हुक्म दिया कि अपनी आंखों को झुकाकर अल्लाह का नाम लेते हुए इनसे गुजरकर इस फौज के शेर पर हमला कर दो। चुनांचे मुसलमान फौजों ने अपनी आंखें झुकाई और फौज पर हमला कर दिया। जब बादशाह ने देखा तो वजीर से पूछा कि अब बता, हमारा यरबा भी कामयाब नहीं हुआ। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये हमारे पास आखिरी यरबा था। अब मुसलमानों की ताकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब शक्ल हमारा मुकद्दर बन चुका है। तो दोस्तों, मुसलमान ने जब भी तबाही का मुंह देखा है और इस्लाम के दुश्मनों ने जब भी मुसलमान को तबाह करना चाहा है तो मुसलमानों के अंदर फहाशी और बेहयाई को फरोग दिया है। साजिश के तहत उनकी नौजवान नस्ल को खराब करने के लिए उन्होंने मंसूबे बनाए हैं।